الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں قربانی کے جانور کے حلال جانور کے 7 اجزاء، 7 چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے، ان کا ذکر کروں گا۔ تو حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، اور یہ حرام ہمیشہ کے لیے ہے، صرف قربانی کے جانور میں نہیں بلکہ قربانی کے علاوہ ہر موقع پر ہر جانور میں یہ 7 چیزیں، حلال جانور میں ہمیشہ 7 چیزیں حرام ہیں۔ صرف قربانی کے جانور میں اس کے ساتھ خاص نہ کریں بلکہ ہر موقع پر ہمیشہ۔ تاجر لوگ اگر تجارت کے لیے بھی جانور ذبح کریں تو ان جانوروں میں بھی یہ 7 چیزیں حرام ہیں۔ پہلی چیز ہے خون ہے، بہتا ہوا خون ہے، دم مسفوحہ، قرآن نے کہا دم مسفوح، بہنے والا خون ہے، یہ حرام ہے، نص قطعی سے ثابت ہونے کی وجہ سے حرام ہوگا۔ اور بقیہ جو 6 چیزیں ہیں حدیث سے ان کی حرمت ثابت ہے، تو قرآن سے جس کام کے نہ کرنے کا حکم ہو تو اس کو حرام کہتے ہیں، اور حدیث سے جس کام کی ممانعت ہو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حدیث سے ہمیں 6 چیزوں کو، بقیہ جو 6 چیزیں ہیں حدیث سے اس کی ممانعت ہے، اور بقیہ حدیث میں بھی وہ پوری 6 چیزیں نہیں ہیں بلکہ فقہا نے بعض چیزیں متعین کی اور بعض چیزیں حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ پورے حدیث میں ہر خبیث چیزوں کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ گندی چیز کو کھانا یہ طبیعت سلیم الفطرت انسان پسند نہیں کرتا، تو اس لیے فقہا نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے چند چیزوں کو ملا کر کے کل 7 چیزوں کو، گویا ایک چیز تو نص قطعی کی وجہ سے یا بقیہ 6 چیزیں دلالت النص کی وجہ سے بھی ثابت ہو کر حرام، 7 کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے دلالت النص کی وجہ سے، یعنی وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اس آیت کی دلالت کی وجہ سے دلالت النص کی بنیاد پر 7 کو حرام کا درجہ دے کر حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر دلالت النص مراد نہیں لیں گے تو پھر ایک چیز حرام ہے، بقیہ 6 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، اور مکروہ تحریمی بھی حرام ہی میں داخل ہے، اس سے بھی بچنے کی ممانعت ہے، وہ بھی حرام ہی ہے، حرام ہی کے درجے میں ہے۔ تو ایک تو خون ہے، بہنے والا خون ہے، وہ حرام ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتے، پینا حرام ہے، اسے دوسرے استعمال میں لانا حرام ہے، چاہے جانور کا ہو یا انسان کا ہو۔ کوئی انگلی میں خون بہتا رہا ہو، کوئی انگلی منہ میں رکھ کر کے چوس لے بہتے ہوئے خون کو، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو بہرحال بہتا ہوا خون ہر ایک جانور کا حرام ہے۔ اور دوسری چیز ہے پیشاب کی جگہ، چاہے مادہ کی جگہ ہو جسے فرج کہتے ہیں، یا نر کے پیشاب کرنے کی جگہ جسے ذکر کہتے ہیں، یہ دونوں جانور نر اور مادہ کے پیشاب کی جگہ حرام ہے، دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے نر اور مادہ کے پاخانے کی جگہ جسے مقعد کہتے ہیں، جو چھوٹا ہے وہ حصہ، وہ حرام ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئی۔ اور چوتھی چیز ہے خصیتین، جسے کپورے کہتے ہیں، ذکر کے نیچے لٹکی ہوئی جو تھیلی ہے، دو حصے اس کے، جسے کپورے کہتے ہیں اور عربی میں خصیتین کہتے ہیں، یہ بھی فوتے بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ چوتھی چیز ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے مثانہ ہے، پیشاب کی تھیلی ہے، یہ بھی حرام ہے، اس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، غلاظت اور گندگی جمع ہوتی ہے، وہ تھیلی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے پتا ہے، جہاں ایک پتا، ایک کڑوے پانی کی ایک تھیلی ہے، جسے پتا کہا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اگر وہ کلیجی کے نیچے میں لٹکی ہوئی تھیلی ہوتی ہے، لگی ہوئی، کبھی کبھی اسے جدا کرنے میں قصائی اسے پہلے جدا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ پھوٹ جائے تو کڑوا پانی ہے تو اس سے پورا گوشت کڑوا ہونے کا احتمال ہے، اس لیے قصائی حضرات پہلے اسے نکال دیتے ہیں، اور کبھی کبھی کلیجی کا بعض حصہ بھی اس میں چلا جاتا ہے کاٹتے ہوئے، تو اتنا اور دور پھینک دیتے ہیں۔ وہ کڑوا پانی کی تھیلی ہے، اس جسے پتا کہتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور پیشاب کی تھیلی مثانہ، یہ بھی حرام ہے۔ تو 6 چیزیں ہوئی۔ اور 7ویں چیز ہے غدود،
غدود کہتے ہیں جانور کے جسم میں پھوڑے کی وجہ سے یا زخم لگنے کی وجہ سے گوشت وہاں خون جمع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جسم میں وہ ابھرا ہوا بھی ہوتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں جانور میں جمع ہوا خون زخم لگنے کی وجہ سے، مار لگنے کی وجہ سے جسم کے اندر جانور کے جو خون کا جمع ہوا حصہ جو جسم کے اندر ابھرا ہوا بھی نظر آتا ہے، یہ حرام ہے۔ اسے عربی میں غدود کہا جاتا ہے، یا جانور کا پھوڑا بھی کہہ سکتے ہیں، جمع ہوا خون جو پھوڑے کی شکل بھی اگر اختیار کر لے تو پھوڑا ہو یا جمع ہوا خون ہو زخم لگنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو اس ڈلے کو غدود کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام مغز ہے، یہ ہمیشہ حرام ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں۔ بعض فقہا نے حرام مغز کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی حرام ہے۔ حرام مغز کہتے ہیں کہ جانور کے پیٹھ کی ہڈی میں درمیان کی ہڈی میں کمر سے لے کر کے گردن تک ایک سفید ڈوری کی طرح ایک مغز ہے، اس کا نام ہی حرام مغز ہے۔ بعض فقہا نے اس کو حرام لکھا، بعض نے لکھا کہ وہ حرام نہیں ہے، اس کا نام حرام مغز ہے۔ اس لیے کہ حرام مغز سے نام رکھا گیا ہے کہ جانور کو 4 جو رگیں ہیں کٹنے کے بعد، اس کے بعد حرام مغز کا حصہ آتا ہے۔ اگر کوئی جلدی جانور کو مرانے کے لیے کوئی سختی کے ساتھ وہاں چبایا تو اس کو اس طرح چبانے کو اور اس جانور کے اس طرح جلدی روح نکلنے کے لیے اور اس جانور کے جلدی ٹھنڈا ہونے کے لیے اس طرح چبانے کو اس جگہ چبانے کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے اس حصے کو حرام مغز کر کے نام رکھا گیا، ورنہ وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن بعض فقہا نے جیسے صاحب کنز وغیرہ نے اسے حرام لکھا ہے، اس کا نام ہی حرام مغز ہے، تو یہ بھی حرام بعض فقہا نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اوجڑی ہے، جو جس میں پاخانہ جمع رہتا ہے، جو ہزار خانہ ہے، اسے سب صفائی کے بعد فقہا نے لکھا ہے اور دلائل کے ساتھ کہ اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اس کی تو باریک چمڑی کو نکال بھی دیا جاتا ہے، اس کے باریک حصے کو، اور اسے ابال کر کے اسے اچھی طرح دھو کر کے اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اوجڑے وغیرہ کو، ہزار خانے کو کھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ 7-8 چیزیں ہی ہیں جس کو جو حلال جانور کے اندر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔